چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلمان کیسے بنے؟ قرآن کی جو شروعات ہوئی ہے سورہ فاتحہ وہ ضرور یاد ہوگی. ہاں اس کے معنی مطلب پر آپ غور نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یاد تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی. اس سورہ میں اگر واقعی مسلمان سمجھنا چاہے تو بہت کچھ اسلام کے بارے میں سمجھ سکتا. سورہ فاتحہ میں آدھے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہے اور آدھے حصے میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. یعنی سب سے بڑی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کا طریقہ یہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں. تعریف آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تعریف میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیے اور پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگیں جو آپ کو حاجت ہو. لیکن ایک بہت بڑا نقطہ اس سورہ میں چھپا ہوا ہے. جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ شروع کرتے ہیں آدھے سے آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صاف ہے ایک دم، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر یہاں یہ ہوتا ہے اللہ تعالی، اے اللہ پاک ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تب تو مطلب دوسرا ہو جاتا. بھی اگر لگ گیا تو اس کا مطلب ہم اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور تیری بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے، امپیسائز ہے، زور ڈالا گیا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی صرف تو ہی مدد کے لائق. ایک تو یہ بات صاف ہو گئی توحید. اور پھر بندہ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو وہ راستہ دکھا دے جس راستے پر چلنے والے پہ تیرا انعام آیا ہے، یعنی جسے تو نے انعام سے نوازا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہمیں سکھا دے، نہ کہ وہ راستہ جس پر چلنے والے پر تیرا غضب آیا. کئی راستے نہیں ہیں، راستہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، وہ راستہ سکھلا دے جس راستے پر چلنے والے بندے کو تو نے انعام سے نوازا. اب سوال اٹھتا ہے، آپ غور و فکر کیجئے، وہ کون سے بندے ہیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام نازل ہوا اور وہ باقاعدہ اناؤنسڈ ہو چکا ہے، بتایا جا چکا. وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین. صحابی انہیں کہا جاتا ہے
جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ کو دیکھا ہے، آپ کی تربیت میں پلے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ پر مکمل یقین رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہی صحابیوں میں سے 10 صحابی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی انعام سے نواز دیا، جسے عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا۔ بقیہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں، یعنی وہ بھی سارے مخلوق سے بہتر ہے۔ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر دے تو ایک صحابی کے ادنی عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے؟ وہ راستہ جو جس پر چلنے پر انعام کے حقدار ہم بنیں، یا وہ راستہ جس پر چلنے پر ہمارے اوپر غضب کا اندیشہ ہو؟ یہ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دے دیا اور فری کر دیا کہ 2 راستے ہیں، دونوں راستوں میں سے ایک ہی راستہ آپ کو چننا ہے، either here or there، ادھر یا ادھر۔ اب اتنی کھلی بات، اس کے باوجود ہم ابھی تک یہ طے نہ کر پائے ہوں کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ بزرگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ عالموں اور شیخوں اور درویشوں کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ آج تک اگر یہی ڈیسیجن ہم نہیں لے سکے ہیں تو ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور عوام کو بھی اسی دھوکے میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، صحیح راستہ وہی ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جس راستے پر چل کر صحابہ کرام نے دکھایا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں انعام سے نوازا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی راستہ آپ کو انعام کا حقدار نہیں بنا سکتا۔ آپ دنیا میں خوش ہو لیں، اسٹیکر لگا لیں، سنی کا، وہابی کا، اہل حدیث کا، جماعتی کا، جو چاہے وہ، اور سبھی اپنے آپ کو جنتی بقیہ کو دوش کی سمجھ رہا، لیکن کامیاب ہونے والی جماعت وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی، اور وہ راستہ وہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام نے وہ انعام حاصل کیا ہے۔ بات کافی کچھ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے باوجود آپ فرقے کے جال میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ اس سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے، جس راستے پر چل کر صحابہ کرام نے وہ انعام حاصل کیا ہے، حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ بھی انعام اور صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو قرآن اور سنت
سنت کے حوالے کیجئے جس سے صحیح مسلمان بن سکیں، ورنہ آپ کی مرضی آپ بزرگوں کے واقعات روزانہ سنتے رہیں، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو تسلی دیتے رہیں کہ ہم تو ہی ہیں سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔